بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے نبی کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی اور حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اکثر عرب کے لوگ کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا۔ جب بی بی فاطمہ کی حالت شادی کے بعد بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ اکثر بی بی فاطمہ کے گھر کی یہ حالت ہوتی کہ ان کے بچے فاقے کی حالت میں ہوتے تھے۔ حضرت علی روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مزدوری کو نکل جایا کرتے۔ مزدوری ملتی تو گھر میں چولہا جلتا ورنہ فاقہ ہوتا تھا۔ اکثر حضرت علی اپنے روزانہ کی پوری کمائی کسی ضرورت مند کی ضرورت میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ کے پاس کچھ بھی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ کا نور اور سادگی شاید ہی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس ہو۔ وہ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر جھاڑو، برتن اور بچوں کی پرورش سب کام اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ حضرت علی کے گھر میں بستر کے نام پر ان کی ایک سوکھی کھال تھی جس پر ان کا اونٹ دن میں چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے کام میں آتی تھی۔ اس طرح کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا جوڑا مثالی رہا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کبھی کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو ہمیشہ یہی نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹی، عورت کا سب سے بڑا اخلاقی فریضہ شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی سے بھی یہی کہا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو اور فاطمہ بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہمیشہ میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی اپنی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کو لانے ان کے سسرال تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت علی گھر پر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی فاطمہ نے اللہ کے نبی سے یعنی کہ اپنے ابا حضور سے جو کچھ کہا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ دوستو، آپ بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور خاص کر کے ایسی عورتیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو بار بار اپنے سسرال سے اپنے مائکے آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ ایسی عورت کی زندگی بدل جائے گی۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے 3 دن کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی لاڈلی اور پیاری بیٹی کو لانے کے لیے فاطمہ کے سسرال گئے، یعنی کہ حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو آزمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، چلو گھر چلے۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ اپنے والد محترم ان سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے والد بھی ہے اور اللہ کے نبی بھی ہے، میری کوئی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو انکار کروں، لیکن میرے پیارے ابا حضور، میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی بھی گھر سے مت نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہے، اگر اجازت دو تو میں اپنے شوہر حضرت علی کا انتظار کر لوں۔ بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنی آہت کو سمیٹا اور پھر اللہ کے رسول وہی پر یعنی کہ وہی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گئے اور حضرت علی کا انتظار کرنے لگے۔ آج یہ بھی بڑی عجیب بات تھی، آج حضرت علی بھی گھر بڑی دیری سے آئے۔
جب حضرت علی گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں اللہ کے پیارے نبی کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے داماد حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، اگر اجازت دو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ یہ سن کر حضرت علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کے برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسی اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی شوہر کی کبھی بھی اجازت کے بغیر گھر سے بالکل نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ کہتی ہے کہ پیارے ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا اللہ پاک فاطمہ کے نام کی برکت سے مجھے کل قیامت کے دن بھی کامیابی عطا فرما دے۔ نور حدیث کے پیارے دوستو، اسی طرح سے اب آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جاؤ گے، اور خاص کر کے ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جاتی ہے اور بازاروں میں گھومتی پھرتی ہے، انشاءاللہ ایسی عورتوں کی آنکھیں کھل جائے گی۔ حضرت محمد غزالی نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر میں ایک مرتبہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں باہر جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، یعنی کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک گھر میں ہی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ دوستو، گھر کے سامنے ہی اس عورت کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس عورت کا مائکہ تھا جس میں اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا کوئی پیمانہ نہیں کوئی اس کو ماپ سکے، کوئی ایسا ترازو نہیں کہ کوئی اس کو تول سکے۔ لیکن یہاں پر جیسے ہی بیٹی کے پاس پیغام آیا کہ تمہارا باپ بیمار ہے تو بیٹی کہنے لگی کہ میں نہیں جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے شوہر مجھ کو پابند کر کے گئے ہیں، اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول سے پوچھو میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر دوستو، 2 دنوں کے بعد میں پھر سے خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی سے پتہ کیا تو آپ نے پھر فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، اس کے بعد 4 دن گزر گئے، ایک خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت کا دیدار کر لو۔ اب پیارے دوستو، آپ یہاں پر سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اس طرح سے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی ہے۔ اس عورت نے اللہ کے نبی کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے،
میرے سر سے میرے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے نکلنے کے لیے منع کر رہے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو کہ اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت۔ کچھ ہی فاصلے پر باپ انتقال کر گیا مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کے آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی وہ نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو کہ وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربان جاؤ آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا کہ چند آنسو حضور کے گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا، جا کر اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر دوستو، آج کل تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے اور یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ میری پیاری بہنوں، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کبھی بھی باہر مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آج بہت ہی بہترین واقعہ بتایا ہے، بہت ہی بہترین سیکھ آپ کو اس ویڈیو سے ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔